وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. اسے مرنا نہیں آتا، اسے جینا نہیں آتا. اے عزیز بزرگوں، دوستوں، اہلیان علاقہ، میں نے جو آیت قرآن مجید کی تلاوت فرمائی سورہ یاسین کی آیات ہے. اللہ عز و جل سورہ یاسین کی آیات میں اہل ایمان والوں کو متنبع فرما رہا ہے، اور اللہ پاک نے صرف کسی آیت میں نہیں بلکہ پورے قرآن مجید کو ہمارے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور ایک مشعل راہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار پر اتری، وہی بن کر نازل ہوئی، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متنبع فرمایا یا ایھا النبی، کہ اے نبی تم ڈرتے رہو. کس چیز سے ڈرتے رہو؟ کس چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم ڈرتے رہو؟ قیامت کے دن سے، حساب کے دن سے. کیونکہ کفار مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئے روز تنگ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں. اور قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ میں نے ہر انسان کو صرف ایک دل دیا ہے، 2 دل نہیں دیے. یہ بیان کرنے کی وجہ کیا تھی کہ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ایک دل سے آپ اللہ کو مانیے، اللہ کی وحدانیت کو مانیے، اپنی شریعت پہ چلتے رہیے، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہیے. لیکن دوسرے دل سے برعکس ہمارے لات عزا کو بھی مانیے، ہماری بات بھی تو مانیے. ہمیں بھی لوگ سردار کہتے ہیں، ہماری بھی جاگیرداری ہے، ہماری بھی سرداری ہے، ہمارا بھی ایک اپنا مذہب ہے. آپ اس کو بھی اچھا کہیے، آپ اس کو بھی مانیے. جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ بھائی جو جہاں لگا ہوا ہے اسے لگا رہنے دیں، جو کرتا ہے وہ کرتا رہے، چاہے وہ گناہ کر رہا ہے، چاہے وہ زنا کر رہا ہے، جو مرضی کر رہا ہے، چاہے وہ اسلام کے خلاف بکواس کر رہا ہے، قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہا ہے. آج کل یہ معقولہ ہے کہ جو جہاں لگا ہوا ہے اسے لگا رہنے دیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد کا مقام ہے. وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے فرمایا جواب میں کہ بھئی مسلمان اور انسان کا ایک ہی دل ہے، اور وہ دل ہم نے اللہ پاک سے لگا رکھا ہے. اس لیے ہم 2 دل نہیں رکھتے، منافقت نہیں رکھتے. ہمارا پہلے بھی یہی نعرہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے دکھائیں، تکالیف تو برداشت کی، لیکن اس رستے سے نہیں ہٹے. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ڈرو، اور پھر اللہ پاک نے ساتھ میں یہ بھی تنبیہ کی ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہی آپ کے اوپر ہم نازل کرتے ہیں، اور آپ پریشان نہ ہوں. آپ ان کفار کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں.
اور سورہ یاسین کی جو آیت میں نے تلاوت فرمائی ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ پاک واضح اور صریح اعلان فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن، قیامت کے روز، روز محشر کے دن، روز حساب کے دن اعلان ہوگا، منادی کرنے والا منادی کرے گا کہ آج کے دن مجرم الگ ہو جائیں، آج کے دن مجرم الگ ہو جائیں، اور پھر اس دن ہر بندہ اپنی صف میں ایک دوسرے کو دیکھے گا کہ کون صف میں سے الگ ہو کر مجرموں کی صف میں جاتا ہے۔ آج اس معاشرے میں اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی گناہگار ہو، بڑے سے بڑا بھی زانی اور شرابی ہو وہ مسلمان، وہ بھی اپنے آپ کو گناہگار ظاہر نہیں کرتا، وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے اہل و عیال کو پتہ چلے، میرے گھر والوں کو پتہ چلے، معاشرے کو پتہ چلے، سوسائٹی کو پتہ چلے، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں چاہتا، بھلے وہ اس نے 10 حج بھی کیے ہوں، پھر بھی وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے نام کے آگے سے حاجی صاحب ختم ہو جائے۔ کیوں نہیں چاہتا؟ کہ معاشرے میں عزت ہوتی ہے انسان کی، اور قیامت والے دن یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، پہلے اعلان کر دیا ہے کہ کوئی خیال میں نہ رہے کہ قیامت والے دن کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کو عیاں کر دی ہے، وہ ظاہر کر دی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کیا سزا ہے اور کیا جزا ہے۔ اور قیامت والے دن جب اعلان ہوگا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج کے دن مجرم الگ ہو جاتا، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت جب مجرم الگ ہو جائیں گے، ان کا حساب کیا جائے گا، پھر وہ اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو معاف فرما دیں یا وہ اپنی گناہوں کی سزا بھگت کر وہ پھر جنت میں چلا جائے۔ لیکن اللہ پاک نے یہاں پہ ایک اور آیت میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سوائے اس شخص کے جو شرک کرے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ شرک کی اصطلاح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی انسان، کسی شخص کو شرک کرے گا، اس کی یہ اصطلاح ہے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری امت ہے، ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ گناہ اور قیامت کی نشانیاں تو سب واضح ہیں، نشانیاں ہمارے درمیان موجود ہیں، ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور پتہ بھی ہے۔ ایک انسان کو پتہ ہو کنویں کے کنارے کھڑا ہوا ہے اور اسے پتہ چل جائے کہ میں نے اس میں گرنا ہے، وہ ضرور بھاگنے کی کوشش کرے گا، وہ وہاں رکنے کی کوشش نہیں کرے گا، بھاگے گا کیوں؟ کہ میں اس میں گر جاؤں گا اور مر جاؤں گا۔ یہی قیامت کی نشانیاں ہیں کہ ایک انسان کو پتہ ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر اس دن پتہ چلے گا جب ہجریاں بند ہونی شروع ہو جائیں گی، جب رشتہ دار الگ ہونے شروع ہو جائیں گے، جب صرف 2 دن کا رونا رہ جائے گا اور جانے والا اس دنیا سے پوچھ کر جائے گا، مال، دولت، متاع، شہرت، نام، ہر چیز مٹی میں چلی جائے گی، صرف انسان اپنے اچھے اعمال ساتھ میں لے کے جائے گا، جو قبر کے اندر بھی اس کو کام آئیں گے اور روز محشر کو بھی اسے کام آئیں گے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے بہت ہی عاشق ہیں، ان پہ کٹ مرنے کو تیار ہیں، وہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے نا کہ ایک باپ اگر چارپائی پہ بوڑھا بیمار پڑا ہو، بیٹا اس کے پاس بیٹھا ہو، کہے کہ ابا جان مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ پہ جان لٹانے کو تیار ہوں۔ باپ کہے بیٹا ذرا پانی لا دو، بیٹا کہے ابا جان میں پانی نہیں لا سکتا، بات کو ٹال مٹول
کرے تو وہ باپ کہے گا یہ بونگیاں مار رہا ہے، اس کو میرے سے کوئی محبت نہیں، یہ صرف دعوے کرتا ہے، دل سے ایکسپٹ نہیں کرتا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم صرف بونگیاں مارتے ہیں، صرف داموں کے اور زبان کے عاشق ہیں، نہ ہمارے اعمال کا پتہ چلتا ہے، نہ ہمارے لباس کا پتہ چلتا ہے، نہ ہماری شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک مسلمان کو کھڑا کریں اور ایک عیسائی کو کھڑا کریں، پتہ نہیں چلتا، انسان فرق نہیں کر سکتا کہ اس میں مسلمان کون ہے اور عیسائی کون ہے۔ میری ایک دفعہ بحث ہو گئی کے اندر ایک عیسائی عورت کے ساتھ، وہ مجھے کہنے لگی کہ کیا آپ آر یو مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں مسلمان ہیں۔ اس نے مجھ سے ایک عجیب سوال کیا، اس نے کہا کہ مجھے دیکھنے میں آپ مسلمان نہیں لگتے۔ میں اس کو کیا جواب دیتا کہ میں مسلمان ہوں؟ اس نے کہا آپ کی وجہ قطعی مسلمانوں والی نہیں ہے، آپ کے یہاں مسلمان لوگ جو اپنے آپ کو پکے مسلمان کہتے ہیں وہ اسی معاشرے کے اندر زنا بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، کھلا جھوٹ بھی بولتے ہیں، زیادتیاں بھی کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، اپنے گھروں میں زیادتیاں کرتے ہیں، مسجد خاتم ہیں، نماز پڑھنے کو نہیں جاتے، نائٹ کلبوں کے اندر موجود ہوتے ہیں آپ کے لوگ۔ کس چیز کے مسلمان ہو؟ کس منہ سے ہمیں دعوت دیتے ہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ کیا تم ہمیں بھی اپنے دین سے انحراف کروا کر ایک نئے دین میں شامل کرنا چاہتے ہو جس کی تمہیں ہی پرواہ نہیں ہے، اس کی ہمیں اپنی دعوت دے رہے ہو؟ وہاں پھر ہمیں شرمندہ ہونا پڑا، اپنے ہی آستین میں جھانکنا پڑا کہ ہم کیا ہیں۔ ہم نے پھر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، کھڑے کر کے دیکھا، کیا ہماری شکل، کیا ہماری وضع وقت مسلمانوں جیسی ہے؟ کیا ہماری یہ اوقات ہے کہ ہم کسی عیسائی کو کھڑے ہو کر للکار سکیں، کسی ہندو، کسی یہودی کو کہہ سکیں بھئی آپ مسلمان ہو جائے؟ وہ کہیں کہ بھئی کس بنیاد پر آپ مسلمان ہو؟ پہلے اپنے مسلمانیت کو ٹھیک کرو۔ بات یہاں پہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناک توڑ کے چکر میں اللہ کا عذاب آ گیا، کوئی قوم بندر بن گئی، کسی کے اوپر خون کی بارش ہوئی، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کو زمین سے اٹھا کر اوپر سے نیچے پلٹ دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے مشرق نے ساری رات، ساری زندگی اپنی امت کے لیے سجدے میں گزار دی، رو کے گزار دی، اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ میری امت پہ عذاب نہ لانا، تم دعاؤں کی وجہ ہے، نہیں تو ہم کتنے 100 سال پہلے عذاب میں مبتلا کی امت ختم ہو جاتی۔ فیملی سسٹم خراب ہے، کوئی پتہ نہیں ہمارے گھرانے کے اندر دینی ماحول ہے یا نہیں، کوئی پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، گھر میں نمازیں نہیں ہیں، انسان نماز نہیں پڑھتا، ٹائم نہیں ملتا انسان کو وہ مسلمان، اور ٹائم نہ ملے جنگ کے اندر پہلے مسلمان جنگ بھی کیا کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے۔ غزوہ خندق کے درمیان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روزے رکھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ جب صحابہ نے دکھایا کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے یہ حال ہے، روزہ بھی ہے اور خندقیں بھی کھود رہے ہیں اور پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھا ہوا تھا، ایک صحابی نے، حضور نے اپنی قمیض اوپر کر کے دکھایا کہ میں نے 2 پتھر باندھا تھا۔ کیوں دکھایا؟ کیوں واضح فرمایا؟ کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، وہ ہمارے لیے اپنی زندگی چھوڑ گئے ہیں، انہوں نے تکلیفیں کس لیے برداشت کی؟ آج ہم گھروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری فلاں شفاعت کر دے گا، ہمارا یہ کام اچھا ہو جائے گا تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ پاک سے شکوہ نہ کرتی، ایک رات نوافل میں کھڑی ہو گئی تو ان کی 2 رکعت پوری نہیں ہو سکی، اللہ سے شکوہ کرتی ہیں کہ یا اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ کی 2 رکعت بھی پوری نہ ہو سکی۔ حضرت علی کے پاؤں سوکھ جایا کرتے تھے اور کس لیے سوکھ جایا کرتے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم لوگ کس کو راضی
سوائے میرے کس پلیٹ فارم پہ ہم جی رہے ہیں، کس نہج پہ ہم کھڑے ہیں، آج ہے کل نہیں، لفظ بولے اگلے بولنے نصیب ہو یا نہ ہو، اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم اپنے درمیان دیکھیں کہ پچھلے سال ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے تھے جو زندہ تھے، جن کے اہل و عیال والے زندہ تھے لیکن وہ آج نہیں ہیں، کہ موت کا وقت انسان کو یہ یاد دلاتا ہے، موت اللہ نے اس لیے رکھی ہے انسان کے لیے کہ بھئی انسان میرے سے ڈرے، انسان موت سے ڈرے کہ بھئی ایک دن ہم نے مرنا ہے، اس رب کائنات کی طرف ہم نے واپس جانا ہے۔ امتحان کی تیاری کرتے وقت یا لائسنس کی تیاری کرتے وقت انسان بڑے بڑے امتحان دیتا ہے، بڑی بڑی تیاریاں کرتا ہے، فیل ہو جائے پھر تیاری، فیل ہو جائے پھر تیاری، لیکن وہاں دوبارہ تیاری کرنے کی باری نہیں آئے گی، وہاں ٹائم نہیں ملے گا، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو نامہ اعمال میں لکھا گیا وہ لکھا گیا، جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنا مرضی حرام کھا لیں، جتنا مرضی لوگوں کا حق کھا لیں، جتنا مرضی ظلم کر لیں، لیکن قیامت والے دن جب اعلان ہوگا نا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس وقت کوئی پردہ نہیں رہے گا، اس وقت کوئی اپنا ساتھ نہیں دے گا، مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر جب جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا تو پھر احساس ہوگا میں نے اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھا، میں نے اپنے غریب رشتہ دار کا خیال نہیں رکھا، آیا میرے پڑوسی کے گھر میں کھانا پکا ہے یا نہیں پکا، میں کھانا کھا چکا ہوں، اس نے کھایا ہے یا نہیں کھایا، کیا ہے، ہم کس محفل میں ہیں، ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں، ہر کسی کو یہی ہے کہ میری مراحت پہنچائیں، میں بڑا ہو جاؤں، لیکن قیامت والے دن صرف اس چیز کا حساب نہیں ہوگا کہ بھئی آپ نے اعمال بڑے اچھے کیے تھے، آپ بڑے حاجی صاحب ہیں، ہر سال حج کیا تھا، ایک کمرے میں آپ بند ہو گئے، آپ اللہ کے ولی تھے، آپ نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، جوتا پہنا ہوا تھا، جی بڑی عبادت کی آپ نے کہ جنت میں چلے جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، پڑوسی بھوکا تھا اسے کھانا نہیں دیا، آپ نے کھایا، وہ بھوکا رہا، عذاب ہوگا، زیادتی کی، زبان سے اگر کسی کو آپ نے تنگ کیا، اپنے ہاتھوں سے اگر آپ نے کسی کو تنگ کیا، اگر آپ نے بدنظری کی، قیامت والے دن ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، پاؤں بولیں گے، جسم کا ہر حصہ بول کے دعائی دے گا کہ دنیا میں کیا کیا اعمال سرانجام دیے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر جانچنا چاہیے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ یا کسی کی موت ہو جائے تو جنازے میں کھڑے ہونے میں آخرت یاد آتی ہے، اللہ یاد آتا ہے، قیامت یاد آتی ہے، ساری چیزیں یاد آتی ہیں، مسجد میں بیٹھے بیان ہو رہا ہے، دنیا کی ہر چیز بھول جاتی ہے، جی ہم اللہ کے بندے ہیں، جی ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے، جو ہی مسجد سے پاؤں باہر رکھا تو میموری ہماری خالی ہو جاتا ہے، ہم صرف نام نہاد کے مسلمان ہیں، اور اس پرفتن علاقوں کے اندر، ان فحش علاقوں کے اندر ہمارے مسلمانوں کا ایک امتحان ہے کہ ہم اپنے آپ کو نائٹ کلبوں سے کیسے دور رکھے ہیں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے، بد نظری سے کیسے محفوظ رکھیں، یہ ہمارا امتحان ہے۔ امتحان نبیوں پہ بھی آئے، امتحان اصحاب رسول پہ بھی آئے، امتحان اولیاء اللہ پہ بھی آئے، کوئی پاس ہو گیا، جو پاس ہوا تو وہ تو ولی اللہ، وہ تو جنتی، لیکن ہم لوگوں کا جو ایمان انتہائی کمزور ایمان ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، ہم پہ اگر اللہ پاک امتحان ڈال دے تو ہم کہاں جائیں گے، کس موڑ پہ ہم کھڑے ہوں گے؟ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اچھے مسلمان ہیں یا نہیں۔ سب سے بہترین چیز بیانات، تقریریں، حدیثیں، قرآن کی آیات تو سوشل میڈیا پہ ساری مل جاتی ہیں، ہر انسان واقف ہے، آج کل تو ہر بندہ کونا نونا مفتی ہے، اس کو سارا پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا،
لیکن بات یہ ہے کہ آیا ہم اچھے مسلمان ہیں کہ نہیں؟ یہ مسلمان یورپ کے اندر، یہ مسلمان ایک مسلمان لفظ گالی بن چکا ہے، لوگ اس کو بطور گالی دیتے ہیں۔ کیوں بطور گالی کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ ہم ہیں، ہمارے یہ اعمال خراب ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہے مسلمان، ایسی شکلیں مسلمانوں کی ہیں، تانے مارتے ہیں، ہر قسم کے گناہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرمائے، اللہ پاک ہماری خطائیں معاف فرمائے، اللہ پاک ہمارے معاشرے کو بہتر بنائے اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی برائی سے بچانے والی چیز اس معاشرے میں ہے وہ نماز ہے۔ نماز کا اہتمام ضرور کریں، باہر ہوں، کہیں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، پاک جگہ دیکھ کر نماز ضرور پڑھ لیا کریں۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہو نا وہ بہت سارے گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، پھر اسے شرم آتی ہے کہ یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور یہ گناہ بھی کرتا ہوں۔ بہتر سے بہتر انسان کو سوچنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو صرف اور صرف کھانے کا سوچ لے اور پیسے کمانے کا سوچ لے، لاکھوں پتی کروڑوں پتی بن جائے، یورپ میں بھی اور پاکستان میں بھی بلڈنگیں کھڑی ہو جائیں، لیکن وہ اچھا مسلمان نہ ہو۔ پاکستان میں بھی اس کے محلے والے اگر بڑھتے ہیں تو بندہ پوچھے آپ کی اس دولت کو آپ نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے؟ وہ ایک بندہ 30 کروڑ یا 30 ارب لگا کے وہ ڈوب گیا تھا سمندر کے اندر، اتنی رقم لگا کے وہ بیچارہ گیا اور ڈوب گیا، کہاں گئی اس کی رقم، کہاں گئی اس کی مال و دولت، کہاں گیا فرعون، کہاں گیا نمرود، کہاں گیا شداد، کہاں گیا قارون جس کے 70 کروڑ صرف خزانے کے چاک میں کھایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔